پہلو ہے نا کہ یہ تو آیات مبارکہ ہیں، لیکن یہاں پر لوگ ایک دوسرے کو راستہ روکتے ہیں نا کہ رزق کے چکر میں بہت چیزیں بھول بھی جاتے ہیں۔ جی وہ تو ہوگا، وہ تو ہوگا۔ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، دنیا نے تیری یاد سے دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ روزگار کے۔ تو یہ تو ہوگا، لوگ اپنے بچوں کو بھول جاتے ہیں، بھولتے نہیں ہے، مجبور ہو جاتے ہیں کہ میں کیا کروں، کہیں نہ کہیں ڈیسیجن لینا انہی کے لیے۔ پھر ہم پاکستان کا کیا پوری دنیا کا زیادہ تر مرد جو ہے وہ اپنے باپ ہونے کی ذمہ داری کیوں نہیں نبھا سک رہا؟ بہانہ کیا رکھا ہوا ہے؟ بھائی میں اگر باہر نہیں کماؤں گا جانے تو پھر انہی کے لیے کما رہا ہوں نا۔ جسٹیفیکیشن کی جو پاور ہے وہ یہی سے آ رہی ہے۔ تو پرابلم نہیں ہے، یہ سلوشن ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسٹرگل کے اندر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے اسٹرگل کے اندر رکھا ہوا ہے، مگر ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارا ہیڈ ایک یہ نہیں ہے کہ رزق کتنا آئے گا، تمہارا ہیڈ ایک ہے کہ اسٹرگل کرو گے کہ نہیں کرو گے۔ یہ سورہ جمعہ ہے، میں اس لیے آپ کو بتا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے اس سسٹم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی گنجائش اتنی زیادہ رکھ دی ہے کہ اس وقت جتنے بھی انسان زندہ ہیں نا، اور اتنے ہی اور آ بھی جائیں، تو جس سسٹم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہوا اس سسٹم کے اندر ہم بھوکے نہیں مرنے والے۔ پھر بھی لوگ قحط میں جا رہے ہیں، پھر بھی کچھ لوگوں کے پاس کم ہے، کچھ پہ زیادہ ہے، تو وہ ہمارا اندر کا جو تفریق ہے، یہی تو اس دنیا کے اندر ہمارے نفس کے آپس کے ٹکراؤ کے امتزاج چاہیے ہوتا ہے۔ کوئی کسی کا بھلا سوچتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا تھا بندوں پہ چھوڑو گے تو پھر تمہارے جاؤ گے، پھر تو کوئی ختم ہو گئی کہانی۔ آپ اللہ پہ چھوڑیں، قانون اللہ کے بنا لیں، حکومتیں اللہ کے قانون کے اوپر انتظام کریں۔ سب سے پہلے رزق کا انتظام کرنا ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو سسٹم جس کے اندر یہ گنجائشیں رکھی ہوئی ہیں ساری، وہ سسٹم میں تمہارے لیے آن کر دوں گا، وہ والی گریس کہ جو ورنہ نہیں آنی تھی، ورنہ روک دی ہوئی ہے میں نے، کہ جس کی وجہ سے اوپر آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی بادل بھی برسیں گے، معدنیات سٹار سے بھی آئیں گی، اور زمین بھی اگلے گی، معدنیات بھی اگلیں گی، اور ہریالی بھی ہوگی۔ تو یہ بارشیں تو اللہ کے ہاتھ میں، موسم بھی اللہ کے ہاتھ میں، اور یہ سارے کے سارے جو 1 in a billion چانس ہوتا ہے کہ کوئی ایک میٹیور لے کے اتنے بڑے سونے اور میٹلز کو لے کے پہنچاتا ہے، لوہا نیچے پہنچاتا ہے، آل دا میٹل یہ کہاں سے آتے ہیں؟ آسمانوں سے آتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تحتیم کے یہی کریں۔ اور یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا عزیز مصر سے کہ تو مجھے فائنینشیل اکنامکس کی پالیسی میں مجھے معدنیات میرے اندر کر، میں بتاؤں گا کہ تاکہ یہ معیشت کا جو قانون ہے نا وہ اللہ کے اندر آ رہے، تاکہ سب کو انصاف اور سب کے ساتھ بھلا ہو سکے۔ سو اوپر اگر حکمران بھلا کریں گے تو ریڈی والے بھی تر جاتے ہیں، مگر وہی نہیں کر رہے تو پھر اب ریڈی والا خود ڈیسائیڈ کرے اس کے بچوں کے ساتھ کیا انصاف۔ وہ بیچارہ کیا کرے، بڑے سسٹم میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایک بندے کو 15,000 روپے ملتے ہیں، 5 بچے ہیں اس کے، وہ کیا کرے، کتنا انصاف کر لے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو بات پھر حکمرانوں پر جاتی ہے۔ اصل میں بات ہر ایک بندے کو پتا ہے کہ رزق کا انتظام اصل میں پارلیمنٹ ہاؤس سے ہو رہا ہے۔ یہ کسی بھی بندے کو 10 منٹ سوچنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ میرے گھر کے اندر جو بھی کھانا پکے گا اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ کہاں سے رہا ہے؟ پارلیمنٹ ہاؤس سے آ رہا ہے۔ بھائی ان کو بھی پتا ہے اس بات کا، وہ کاکے نہیں بیٹھے ہوئے، ان کو چلانا آتا نہیں ہے، نہ ان کا اللہ پہ ایمان ہے، نہ ان کو اللہ تعالیٰ کے سسٹم کا پتہ ہے، نہ ہی ان کا اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ کے قانون کے اوپر یہی والے انتظامات معیشت کے آسمان اور زمین کے تھرو کھل جانے، ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ 99% کو تو پتہ بھی نہیں اس آیت کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ایک دفعہ نہیں ہے آیت، اور جو 1% کو پتہ ہے ان کا ایمان ہی نہیں ہے، اور اگر ایمان ہے بھی تو ان کو بات کرنے کی نہیں آتی کہ لوگوں کو سمجھا سکیں، اس لیے ان کی کوئی سنتا نہیں ہے۔ مولوی صاحب سائڈ پہ ہٹو، یہ کیا کہ پارلیمنٹ ہاؤس والے بھی ان کو واک آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے نا اصلی کہانی۔ نہیں تو وہ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا اس کے ساتھ میں کہ یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جس کا چاہوں کم کر دوں، جس کا چاہوں بڑھا دوں۔ وہ جس طریقے سے بیان کرتے ہیں، میں تبھی تو رو رہا ہوں، مولوی صاحب کو بات ہی تو نہیں کرنی آئی، اس نے ایبسٹریکٹزم وہاں پہ استعمال کیا جہاں اسپیسیفسٹی ڈالنی تھی، اور اسپیسیفسٹی وہاں پہ ڈال دیتا جہاں ایبسٹریکٹ بات کرنی تھی۔ آپ کو میں کیسے سمجھاؤں؟ یہی تو لڑائی ہے اس وقت دنیا میں، اور کوئی بڑی لڑائی نہیں ہے، ریسورس کی تو لڑائی ہے۔ اور مسلمان اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں، اللہ کو نہیں پریزنٹ کر سکا، اس کے قانون کو نہیں پریزنٹ کر سکا، کتاب کو نہیں پریزنٹ کر سکا۔ صحابہ نے یہی تو کر کے دکھا دیا تھا۔ یہ ہم سے یہی تو نہیں ہو رہا، اس لیے کوئی لبرل بندہ مانتا ہی نہیں ہے کہ ہاں یہ کیا تمہاری تلسماتی سی باتیں، ہوائی دیو مالائی کس سے، ہم اسٹرگل نہیں کریں گے تو وہ، اور وہ بھی آیت لاتے وہ بھی قرآن سے، لیس للانسان الا ما سعى لگے ہوتے ہیں، ماتھے پہ لگائی بھی آیت انہوں نے، اور جو آخرت کی آیت ہے وہ دنیا میں فٹ کی ہوئی ہے۔ سوچیں ذرا، یہاں پہ اللہ نے کہا ہی نہیں رزق کا، وہاں پہ انہوں نے اسکولوں کے اوپر، پاکستان کے اسکولوں میں لکھا جو جتنی کوشش کرے گا اس کو اتنا ہی ملے گا۔ کدھر؟ آخرت میں۔ دنیا میں ایسے نہیں ہے۔ دنیا میں بلاول بھٹو نے کوشش کی تھی جو اس کو سرے کا محل ملا ہے، آپ بتائیں کیا کوشش کی تھی؟ اپنی مرضی سے اپنی امی اور ابو چوز کر کے دنیا میں پیدا ہوں گا میں، مجھے وہاں پہ سرے کا محل، یہ کوشش ہے؟ یہ مریم نواز نے کوشش کی ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے اور اس کو سب کچھ گفٹ مل گیا۔ اس طریقے سے ہر بندے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، ایوری باڈی نوز what I'm talking about۔ بادشاہ کا بیٹا کوشش سے نہیں سے زیادہ بنتا، وہ پیدائشی سے زیادہ ہے۔